شب برات بڑی پاکیزہ بڑی مقدس رات ہے۔ اس رات میں اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ جہنمیوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ اور میرے آقا تاجدار مدینہ فرماتے ہیں، یہ ایک رات 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس رات کا مرتبہ تو سمجھو کیا ہے۔ آؤ اس رات میں اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے پروردگار کو راضی کر لو۔ قسم خدا کی اگر اس رات میں جبین نیاز کو جھکا کر اپنے رب کی بارگاہ میں رو کر اگر اللہ سے معافی مانگ لی جائے، قسم خدا کی میرا رب بڑا کریم ہے، اس رات کے صدقے میں اللہ گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے، اللہ بخش دیا کرتا ہے۔ ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اگر اللہ مجھے شب توبہ عطا فرما ہی دے، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے شب برات عطا فرما ہی دے اور مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور مجھے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما ہی دے، تو یا رسول اللہ یہ فرمائیے میں کیا مانگوں اپنے رب سے؟ اے میرے آقا بتائیے میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ امام الانبیاء نے اب دعا کی تعلیم فرمائی۔ میرے آقا فرماتے، اے میرے صحابی اگر تجھے شب برات مل جائے اور تجھے دعا کرنے کی توفیق مل جائے تو یاد رہے تو اپنے رب سے 4 چیزیں مانگ لینا۔ صحابی عرض کرتے، یا رسول اللہ کیا مانگوں وہ 4 چیزیں؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی سن لے، سب سے پہلی چیز تو اپنے رب سے دعا مانگنا، سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ اور دوسری چیز میرے آقا فرماتے تو اپنے پروردگار سے، خالق کائنات سے اس کی رحمت مانگ لینا۔ اور تیسری چیز پروردگار عالم سے عافیت مانگ لینا۔ اور میرے آقا فرماتے چوتھی چیز یہ مانگنا کہ اللہ سے رزق حلال مانگ لینا۔ اللہ اللہ میرے نبی نے تعلیم دی ہے 4 چیزیں مانگو۔ اے مسلمان بھائیو، اس رات میں آپ بھی اللہ سے یہ 4 چیزیں ضرور مانگنا۔ سب سے پہلے گناہوں کی معافی، پھر اللہ کی رحمت مانگنا، پھر عافیت مانگنا، پھر رزق حلال مانگ لینا۔ اللہ بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، اس رات میں اپنے بندوں پر مہربان ہو جاتا ہے۔ پروردگار کائنات اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اس کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے، گویا رب اس رات میں اپنے بندوں سے اعلان کر کے کہتا ہے کوئی اس رات میں مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق حلال مانگنے والا کہ میں اسے روزی عطا فرما دوں، رزق حلال عطا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے میری رحمت مانگنے والا میں اسے رحمت عطا کر دوں؟ فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کو پکارتی رہتی ہیں۔ مانگنا اس رات میں اللہ سے ضرور مانگنا، اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگ لینا، اس لیے کہ یہ شب توبہ ہے، شب برات یعنی آزادی والی رات، گناہوں سے آزادی کی رات ہے۔ اس رات میں اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لینا، رونا اس کی بارگاہ میں، گڑ گڑانا، دعا کرنا، کہنا اے میرے پروردگار، اے
اے مولا میں گناہگار ضرور ہوں مگر تجھ پر ہی ایمان رکھتا ہوں، تیرا ہی نام لیتا ہوں، تجھے ہی عبادت کے لائق سمجھتا ہوں، تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہوں۔ اے اللہ گناہگار ہوں مگر مولا تیری رحمت بڑی ہے، یا اللہ تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، پروردگار تو میرے گناہوں کو اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں معاف فرما دے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، اللہ کی رحمت دیکھیں کتنی بڑی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کل قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حساب کوئی اور نہیں لے گا بلکہ پروردگار کائنات لے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ حساب لے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا وہی خدا حساب لے گا جو بڑا کریم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں وہی خدا حساب لے گا۔ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ وہی رب جو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں وہی خدا لے گا حساب۔ وہ صحابی مسکرا اٹھا، وہ جھومنے لگا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جب آیا تھا تو بڑی فکر تھی، یا رسول اللہ جب آیا تھا تو بڑا پریشان تھا کہ گناہوں کے سبب گناہوں کا بوجھ سر پہ ہے، کل قیامت کے دن نہ جانے کیا ہوگا، لیکن آقا میرا دل اطمینان پا گیا، میری طبیعت شاد ہو گئی، اس لیے کہ حساب و کتاب قیامت کے دن پروردگار لے گا، وہ خدا حساب لے گا جو بڑا کریم ہے۔ اس نے فرمایا انی انا الغفور الرحیم، وہی خدا حساب و کتاب لے گا، تب تو پھر وہ پروردگار بڑا رحم فرمانے والا ہے، اس کی ذات سے مجھے امید ہے، اس کی رحمت پہ مجھے بھروسہ ہے، وہ پروردگار میرے گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا۔ صحابی کو اللہ کی رحمت پر اتنا بھروسہ، ہمیں بھی اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور میرے آقا نے فرمایا میں بار بار عرض کرتا ہوں تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزوں کے درمیان ایمان ہے، پہلی چیز دل میں اللہ کا خوف ہو، یعنی خوف خدا دل کے اندر ہو، اور میرے آقا فرماتے دوسری چیز یہ کہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہو، ان دو چیزوں کے درمیان ایمان ہے۔ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور رب کا دل میں خوف ہونا چاہیے۔ ہمارے دلوں سے آج خوف خدا نکل گیا، پیدا کریں دلوں میں خوف خدا۔ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کر لیں، رو کر، شب برات ہے یہ، گناہوں سے سچی توبہ، پھر دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے، کیسا کرم فرمانے والا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا، بڑے پائے کے بزرگ اللہ کے ولی، جب آپ کا وصال ہو گیا تو کسی آپ کے مرید نے، خلیفہ نے خواب میں دیکھا، وہ مرید آپ کو جب اس نے خواب میں دیکھا تو عرض کرنے لگا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ فرمانے لگے پروردگار نے مجھے بخش دیا، ایک سوال میرے رب نے مجھ سے کیا، میں نے ایک سوال کا جواب دیا، اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ وہ کہنے لگا یہ بتائیے وہ کون سا سوال تھا جو اللہ نے کیا اور آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے میرے رب نے فرمایا بایزید بول کیا لے کے آیا ہے؟ جب پروردگار کائنات نے یہ سوال کیا بایزید کیا لے کے آیا ہے، تو حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں میں نے جواب دیا اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، بایزید ایک فقیر ہے، تو بادشاہ ہے، اور میرے مولا بادشاہوں کی بارگاہوں میں فقیر جھولی پھیلا کر آتے، کچھ لے کر نہیں آتے،
خالی ہاتھ آتے ہیں، بادشاہوں کی بارگاہ میں خود لینے آتے ہیں۔ اے میرے مولا تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں فقیر بن کے آیا ہوں، اے میرے پروردگار تو بادشاہ، میں فقیر ہوں، میں کیا تیری بارگاہ میں لاؤں، کیا لے کر آؤں؟ میرے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو۔ یا اللہ میں تو خالی جھولی لے کے آیا ہوں، اے میرے پروردگار تو اپنی رحمت سے اس جھولی کو بھر دے۔ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی رحمت عطا فرما دے۔ اللہ اللہ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں پروردگار عالم نے فرمایا اے بایزید تو میری رحمت پہ بھروسہ کر کے آیا ہے، تو مجھے بادشاہ کہتا ہے جا میں نے تیری ساری عبادتوں کو قبول کر لیا اور تجھے جنت عطا فرما دی۔ بخش دیا پروردگار عالم۔ شب برات بڑی پاکیزہ بڑی مقدس رات ہے، اس رات میں اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ جہنمیوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ اور میرے آقا تاجدار مدینہ فرماتے ہیں یہ ایک رات 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس رات کا مرتبہ تو سمجھو کیا ہے، آؤ اس رات میں اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے پروردگار کو راضی کر لو۔ قسم خدا کی اگر اس رات میں جبین نیاز کو جھکا کر اپنے رب کی بارگاہ میں رو کر اگر اللہ سے معافی مانگ لی جائے، قسم خدا کی میرا رب بڑا کریم ہے، اس رات کے صدقے میں اللہ گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے، اللہ بخش دیا کرتا ہے۔ ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر اللہ مجھے شب توبہ عطا فرما ہی دے، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے شب برات عطا فرما ہی دے اور مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور مجھے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما ہی دے تو یا رسول اللہ یہ فرمائیے میں کیا مانگوں اپنے رب سے؟ اے میرے آقا بتائیے میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ امام الانبیاء نے اب دعا کی تعلیم فرمائی۔ میرے آقا فرماتے اے میرے صحابی اگر تجھے شب برات مل جائے اور تجھے دعا کرنے کی توفیق مل جائے تو یاد رہے تو اپنے رب سے 4 چیزیں مانگ لینا۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ کیا مانگوں وہ 4 چیزیں؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی سن لے، سب سے پہلی چیز تو اپنے رب سے دعا مانگنا، سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ اور دوسری چیز میرے آقا فرماتے تو اپنے پروردگار سے خالق کائنات سے اس کی رحمت مانگ لینا، اور تیسری چیز پروردگار عالم سے عافیت مانگ لینا، اور میرے آقا فرماتے چوتھی چیز یہ مانگنا کہ اللہ سے رزق حلال مانگ لینا۔ اللہ اللہ میرے نبی نے تعلیم دی ہے 4 چیزیں مانگو۔ اے مسلمان بھائیو اس رات میں آپ بھی اللہ سے یہ 4 چیزیں ضرور مانگنا۔ سب سے پہلے گناہوں کی معافی، پھر اللہ کی رحمت مانگنا، پھر عافیت مانگنا، پھر رزق حلال مانگ لینا۔ اللہ بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، اس رات میں اپنے بندوں پر مہربان ہو جاتا ہے۔ پروردگار کائنات اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اس کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے، گویا رب اس رات میں اپنے بندوں سے اعلان کر کے کہتا ہے کوئی اس رات میں مجھ سے